قوم عاد عرب کے اس علاقے میں آباد تھی جسے احقاف کہا جاتا تھا۔ یہ ریت کے ٹیلوں اور وسیع صحراؤں کا خطہ تھا، لیکن اس ویران زمین پر ایک ایسی قوم بستی تھی جو اپنی طاقت، جسامت اور مضبوط عمارتوں کی وجہ سے مشہور تھی۔ ان کے قد لمبے تھے، جسم مضبوط تھے، اور وہ خود کو زمین کی سب سے طاقتور قوم سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جسمانی قوت، دولت اور شان و شوکت عطا کی تھی۔ ان کے شہر بلند ستونوں، مضبوط محلوں اور عظیم عمارتوں سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ اپنی طاقت پر ناز کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے۔ لیکن طاقت کے ساتھ شکر نہ ہو تو وہ غرور بن جاتی ہے۔ قوم عاد اللہ کو بھول چکی تھی۔ انہوں نے بتوں کو اپنا معبود بنا لیا تھا۔ وہ اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے تھے اور اپنے غرور میں مست ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے انہی میں سے ایک نبی بھیجا۔ وہ نبی تھے حضرت ہود علیہ السلام۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو نرمی اور خیر خواہی کے ساتھ اللہ کی طرف بلایا۔ انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تمہیں جو طاقت ملی ہے وہ تمہاری اپنی نہیں بلکہ اللہ کی عطا ہے۔ ظلم چھوڑ دو، غرور چھوڑ دو اور اللہ کی طرف رجوع کرو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے نہ کوئی اجر مانگا نہ دنیاوی فائدہ، انہوں نے صرف حق کا پیغام پہنچایا۔ لیکن قوم عاد نے انکار کر دیا۔ ان کے سردار ہنسنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ کیا تم ہمیں اپنے باپ دادا کے دین سے ہٹانا چاہتے ہو؟ کیا ہم تمہاری بات مان لیں جبکہ ہم سب سے زیادہ طاقتور ہیں؟ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھوٹا کہا، ان کا مذاق اڑایا، ان پر الزام لگائے، مگر حضرت ہود علیہ السلام صبر کرتے رہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں تمہارا دشمن نہیں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ وقت گزرتا گیا، پھر زمین نے بدلنا شروع کیا۔ بارش رک گئی، کھیت سوکھ گئے، کنویں خالی ہو گئے، کئی سال قحط رہا، لوگ پیاس اور بھوک میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ایک بار پھر کہا کہ اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو، وہ تم پر رحم کرے گا۔ لیکن قوم نے کہا کہ یہ سب قدرتی حالات ہیں، انہوں نے اللہ کی طرف رجوع نہ کیا۔ پھر ایک دن آسمان پر ایک بادل نظر آیا۔ قوم عاد خوش ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ بادل ہمارے لیے بارش لائے گا، لیکن وہ بادل رحمت کا نہیں تھا، وہ اللہ کا عذاب تھا۔ تیز اور سرد آندھی چل پڑی، ایسی آندھی جو ہر چیز کو اکھاڑ پھینک رہی تھی۔ یہ آندھی 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلتی رہی۔ طاقتور جسم زمین پر اس طرح گر رہے تھے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے۔ اونچی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں، غرور مٹی میں مل گیا۔ وہ قوم جو اپنی طاقت پر ناز کرتی تھی مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ البتہ حضرت ہود علیہ السلام اور وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے تھے اللہ کے حکم سے محفوظ رہے۔ قوم عاد کا نام تاریخ میں عبرت بن کر رہ گیا۔ ان کی طاقت انہیں اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ طاقت، دولت اور شان و شوکت اگر اللہ کی اطاعت کے ساتھ ہو تو رحمت بن جاتی ہے، اور اگر غرور بن جائے تو ہلاکت کا سبب بنتی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا پیغام آج بھی زندہ ہے۔ حقیقی طاقت صرف اللہ کے پاس ہے اور نجات اسی کی اطاعت میں ہے۔